کہ آگے ان کا نتیجہ بتایا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ محسنین جنہیں کامیاب کہا گیا، اور ان کی 3 خصوصیات کا یہاں ذکر ہوا، اگرچہ اور خصوصیات بھی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یعنی اس کی تمام نماز کی شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ نماز کی شرائط کی برادران اسلام 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نماز کے جواز کی شرائط، نمبر 2 نماز کے مقبول اور قبول ہونے کی شرائط۔ نماز کے جواز کی، جائز ہونے کی یا فرض کے ساقط ہونے کی شرائط میں تو یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو ادا کرنا۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں واجب، کچھ فرض، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، تو ان تمام کا خیال کر کے نماز کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ دوسری شرط ہے کہ نماز قبول بھی ہو اللہ کے حضور، اس کی برکات نصیب ہوں، انوار برکات نصیب ہوں، تو اس کے لیے خشوع و خضوع اور اخلاص اللہ کے لیے، اور خشوع و خضوع حضور قلب کے ساتھ۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ چلاتا ہوں، دل بھی متوجہ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے، نیک کار لوگ، محسنین جو ہیں، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھوتری بھی ہے اور پاک کرنا بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے۔ صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا سال گزر جائے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم ہو ضرورت سے زائد، یا مال تجارت ہو 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر، تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا قرآن مجید میں قریباً 32 مقامات پہ اکٹھے ذکر آیا ہے، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ یہاں نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ مال دے، فلم یؤدی زکاتہ، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ مال شجاع نکرہ، گنجا سانپ بن جائے گا اس کا مال قیامت کے روز۔ پھر وہ پکڑ لے گا جو زکوٰۃ جس نے نہیں دی، اور اس کو ڈسے گا، تکلیف دے گا، اور یہ بھی کہے گا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ کنز ہوں، خزانہ ہوں جسے تو چھپا کے رکھا کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے، جو بھی صاحب نصاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر اور احساس نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان کوئی مخصوص نہیں ہے، سال گزرنا، ہولان ہول، جب سے صاحب نصاب ہوا جس ماہ میں، تو وہ مہینہ وہی تاریخ آئے گا، سال مکمل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کن حضرات کو آپ نہیں دے سکتے؟ نہ اپنے اصول کو دے سکتے ہیں، نہ فروع کو۔ اصول سے مراد ہے باپ، دادا، پردادا، دادی، نانی، پرنانی، اور فروع سے مراد اولاد ہے، اولاد پھر اولاد کی اولاد، انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، کسی کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جو صاحب نصاب نہ ہوں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔
اور زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ نے زکوٰۃ دی اسے مالک بنانا ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں دے دو اب وہ مختار ہے،